اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات اور مطلقہ عورتیں طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض ولا یحل لہن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپا دیں ما خلق اللہ اس کو جس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں ان کن یؤمن باللہ اگر وہ ایمان رکھتی ہوں ایمان لاتی ہوں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن اور وبعولتہن ان کے خامند احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کے لوٹانے پر فی ذالک اس میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں اس مدت میں ان کے خامند زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ طلاق رجعی رجوع کر لیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جس طرح عورتوں پر مردوں کا حق ہے بالمعروف دستور کے مطابق وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کو عورتوں پر ایک گو نہ گو فضیلت اللہ نے دی ہے ایک درجہ ان کو دیا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 اس کے اندر 2-3 مسائل اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے پہلا مسئلہ نکاح اور طلاق کا کل کے درس میں اس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسئلے میں اسلام اور دوسرے مذاہب میں جب تقابل کیا جائے ان کو دیکھا جائے اور اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام کے احکامات سونے کے ہمیں لگتے ہیں یعنی انتہائی قیمتی احکامات اور دوسرے مذاہب کے اندر کیا افراط اور تفرید ہے کمی پیشی ہے وہ بھی کل کے درس میں بیان ہو چکی ہے پھر دوسرے نمبر پر اسلام میں جو نظریہ طلاق ہے اسلام نے اگرچہ طلاق کی گنجائش پیدا کی ہے آخری مرحلے میں جا کے لیکن طلاق کو پسند نہیں فرمایا پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ جو حلال کی گئی ہیں مباحات ہیں ان میں سے سب سے مبغوض جو ہے وہ اللہ کو طلاق تو اس لیے نکاح کا مقصد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے دائمی ایک معاہدہ ہے اجتماعی معاہدہ ہے تو انتہائی جو ہے آخری مرحلے میں جا کے طلاق کا مسئلہ آتا ہے اور پھر عدت کیا ہے مختلف چونکہ عورت کے مختلف حالات ہوتے ہیں مختلف حالات کے حساب سے مختلف عدتیں ہوتی ہیں 5 قسم کے حالات اور 5 قسم کی عدتیں کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان میں جو عدت کا قانون ہے وہ غلط قانون ہے ہمارے پاکستان میں جو آئلی قوانین ہیں جو نافذ ہے جہاں اور بہت سے آئینی جو آئلی قوانین اور دوسرے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہے وہاں یہ بھی قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے کہ انہوں نے 90 دن مقرر کیے ہیں عورت کو 90 دن میں طلاق دو اور 90 دن کے اندر تمہاری عدت پوری ہو جاتی ہے سیکٹری یونین کونسل جو ہے یا عدالت جو ہے وہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے دے گی اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں 3 حیض اللہ نے فرمایا کیا فرمایا والمطلقات مطلقہ عورتیں طلاق شدہ عورتیں طلاق جن کو دی گئی ہے وہ عورتیں یتربصن عدت میں اپنے آپ کو بانفسہن روکے رکھیں ثلاثۃ قروء 3 حیض ثلاثۃ قروء یہاں قروء فرمایا گیا قروء قرء کی جمع ہے اس لفظ کے معنی میں فقہاء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے اہل لغت جو ہیں ان کے ہاں بھی اس کے معنی مختلف ہیں تو کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کئی دفعہ عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں مثلاً عین کا ایک ترجمہ آنکھ بھی آتی ہے آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں اعین اور عین کا ایک ترجمہ چشمہ بھی آتا ہے اسی طرح عین کے اور کئی معنی وہ عربی زبان کے اندر بعض دفعہ ایک لفظ کے یعنی عربی لغت کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں اب دیکھیں مولا کا لفظ جو ہے اس کے تقریباً 22 معنی جو ہے وہ عربی کے اندر ذکر کیے گئے
تو اس لیے یہاں بھی قروء کر ان کی جمع ہے، کر ان کے دو معنی آتے ہیں، طہر بھی آتا ہے پاکی بھی، اور حیض بھی آتا ہے پلیتی بھی، یہ دونوں معنی جو ہے کر ان کے معنی ہیں۔ تو طہر کسے کہتے ہیں؟ طہر اس وقفے اور مدت کو کہتے ہیں جو دو حیضوں کے درمیان، عورت کو ایک حیض آیا ناپاک ہو گئی، اب اس کے بعد جو پاکی آئے گی دوسرے حیض تک، ٹھیک ہے، تو یہ سارا عرصہ بیچ میں طہر کا ہے، پاکی کا ہے۔ اور اسی طرح حیض کہتے ہیں دو طہروں کے درمیان کے وقفے کو۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قر ان کا، قروء ان کا معنی حیض ہے، اس لیے ان کے نزدیک بالغہ عورت ہو اور اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہیں، 3 حیض شمار ہوں گے۔ امام صاحب اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی، عورت نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استحاضہ کا مسئلہ پوچھا، استحاضہ، اور میں نے بتایا تھا کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں کہ ایک خون تو وہ ہے جو عورت کو حیض کی شکل میں آتا ہے، اس کی مدت کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں آتا، کم از کم 3 دن ہے، 3 دن آئے گا، 4 دن آئے گا، 5 دن آئے گا، 3 دن سے کم نہیں آتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں آتا۔ تو یہ عورت کو ہر مہینے آتا ہے، اگر یہ بڑھ جائے 10 دن سے اوپر ہو جائے، 11واں دن 12واں دن بھی آ جائے، یا 3 دن سے کم آئے، 2 دن آیا، 2.5 دن آیا، تو یہ حیض نہیں شمار ہوگا، یہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اس میں عورت کو غسل کر کے، وضو کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ تو اب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ عورت آئی کہ حضور استحاضہ کے متعلق مجھے یہ خون جو آ رہا ہے مدت سے اوپر ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تدع الصلاۃ ایام اقرائها، یہ قر ان کا معنی یعنی حیض کے دنوں میں تو عورت نماز نہ پڑھے، حیض کے دنوں میں چھوڑ دے، البتہ جب حیض کے عام ایام گزر جائیں تو پھر غسل کر کے نماز ادا کرے، یہ حضور نے فرمایا، کیونکہ اب یہ حیض نہیں رہا بلکہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں قر ان کا معنی حضور نے حیض بیان فرمایا ہے، تو اس لیے امام صاحب بھی اس کو حیض ہی شمار کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد طہر لیتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ بالغہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بعد عورت 3 طہر گزرے گی، تو 3 طہر اس کی عدت ہوگی، 3 پاکیاں گزرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 3 حیض ہیں، ابھی اسی لیے کہتے ہیں کہ طہر کی حالت میں عورت کو طلاق دو، حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، یہ ضروری ہے۔ تو طہر میں جب آپ طلاق دیں گے تو آگے جو ہے وہ حیض آ جائے گا، ایک حیض شمار ہوگا، پھر طہر ہوگا، پھر حیض شمار ہوگا، پھر طہر ہوگا، پھر تیسرا حیض جو ہی ختم ہوگا اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اگر حیض کی حالت میں طلاق دی تو اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، یعنی یہ حیض تو شمار نہیں ہوگا، یہ گزرے گا، پھر طہر گزرے گا، پاکی گزرے گی، پھر اگلا حیض جو آئے گا وہ پہلا حیض شمار ہوگا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر طلاق دینی بھی ہو تو عورت کو طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور حکم ہے۔ تو بہرحال یہاں عورت کی عدت کیا ہے؟ والمطلقات یتربصن، مطلقہ عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ اب اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی یہاں بیان فرما دیا، وضاحت فرمائی کہ ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، کیا حلال نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپا دے اس کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، کہ چونکہ یہ تو عورت کو پتہ ہوتا ہے جب طلاق ہوئی ہے کہ اس کے رحم میں کیا ہے، آیا وہ بچہ ہے کہ نہیں ہے، رحم حمل ٹھہر چکا ہے کہ نہیں ٹھہر چکا۔ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ جب حاملہ عورت ہوگی تو اس کی عدت بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، پھر 9 مہینے عدت چلی جائے گی۔ تو اس لیے اب عورت جو ہے صرف دوسرے نکاح کے لیے کہ میں تو 3 جو ہے حیض شمار کروں گی، لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، تو 3 حیض کے بعد جو ہی جو ہے عدت پوری ہوگی تو میں دوسرا نکاح کر لوں گی۔ اب حضور نے، اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، نسل میں گڑبڑ ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے خاوند سے نکاح کر دیا، پہلے خاوند کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اب دوسرا نکاح ہوا تو دوسرے کو بھی نہیں پتہ تھا اس کا حمل ہے کہ نہیں ہے، اب یہ پھر کس کا بچہ شمار ہوگا؟ اب دوسرا خاوند سمجھے گا یہ تو اب عورت مجھ سے نکاح ہوا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا خاوند سمجھے گا یہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یعنی حالانکہ یہ پہلے خاوند کا تھا، تو اس لیے یہ نسل میں گڑبڑ ہو جائے گی اور آگے نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جب عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے اس کو چھپائے نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں کتمان حمل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، حمل کو چھپانے کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شریعت کے مطابق صاف صاف بتلا دینا چاہیے کہ بھائی جب تم نے مجھے طلاق دی ہے تو میرے پیٹ میں حمل بھی ہے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، میں ابھی 9 مہینے انتظار کروں گی، لیکن بچہ تمہارا ہے، بچہ ہو گیا تو اس کا حق بھی تمہارا ہے، تاکہ جو ہے نسل میں گڑبڑ نہ ہو۔ آگے ایک اور مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا رجوع عن الطلاق، طلاق سے رجوع کرنا، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد عورت کو دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے، اس کی بھی صورتیں موجود ہیں جنہیں طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یعنی اگر طلاق سنت طریقے کے مطابق دی گئی ہے، طلاق دینے کے 3 طریقے میں نے ایک جمعے میں بیان فرمائے تھے، طلاق کے اوپر 5-6 جمعے پڑھائے تھے، اس میں تفصیلاً طلاق کے جتنے احکام ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ یعنی 3 طریقے ہیں طلاق کے، طلاق احسن یعنی بہت ہی اچھا طریقہ طلاق کا، طلاق حسن اچھا طریقہ، اور طلاق بدعہ یعنی برا طریقہ، جسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، غلیظ طلاق، ایسے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ یعنی طلاق احسن کیا ہے کہ ایک طلاق دے کے طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں عورت کو چھوڑ دیا جائے، جب 3 حیض اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو خود بخود طلاق رجعی جو تھی طلاق بائن ہو جائے گی، عورت جدا ہو جائے گی، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوگا اگر 4-6 مہینوں، سال، 2 سال، 10 سال کے بعد بھی یہ خاوند بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، آپس میں نکاح میں آنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف ان کو نکاح کرنا ہوگا، نئے مار کے ساتھ، نئی مجلس میں، نئے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا ہوگا، تو باقی ان کو حلالے کی ضرورت نہیں ہو۔ تو یہ طلاق احسن ہے، صرف ایک طلاق دیں، طلاق دے کے چھوڑ دیں عورت کو۔ طلاق حسن دوسری قسم یہ ہے، ایک طہر میں ایک طلاق دیں، پھر حیض آئے گا، پھر جب دوسرا طہر آئے گا، دوسری پاکی آئے گی، پورا مہینہ گزر جائے گا، ہو سکتا ہے ان دونوں خاندانوں کو سمجھ آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر نہیں حل ہوتا تو پھر دوسری پاکی میں دوسری طلاق دے دیں، پھر تیسری پاکی میں تیسری طلاق دے دیں، تو یہ طلاق حسن ہے۔ لیکن اس میں پھر گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ طلاق حسن میں بھی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب جو ہے بغیر حلالے کے دوسری جگہ عورت کے نکاح کیے کے بغیر جو ہے اس کے ساتھ ملنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری قسم طلاق مغلظہ ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے طلاق 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 3 طلاقیں دے دی، تو یہ طلاق شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ہمارے ہاں جو اکثر عوام کے اندر رواج ہے وہ اسی تیسری طلاق کا ہے، غصے میں آتے ہیں اور آ کر فوراً 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر آ کر علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں جی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، کوئی گنجائش نکالیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، خاندان ہے جی، بچے رل جائیں گے، فلاں ہو جائے۔ بھئی تمہیں پہلے ہوش نہیں تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل کو سیکھا جائے، یا طلاق دینی کیا ہے، طلاق کے اثرات کیا پڑیں گے؟ تو جب شریعت نے تمہارے لیے طریقہ بتلایا ہے تو پھر شریعت کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اب تم نے اپنے لیے خود گنجائش نہیں چھوڑی تو تمہارے لیے شریعت کہاں سے گنجائش پیدا کرے؟ تو اب پھر جو ہے غیروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں شیعوں کے ہاں اور مرزائیوں قادیانیوں کے ہاں اور غیر مقلدین اہل حدیثوں کے ہاں، تینوں فرقوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں دے پھر بھی ایک ہی طلاق شمار ہوگی جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، لے آئیں عورت۔ تو یاد رکھیں یہ گناہ ہوگا اور ہمیشہ کا حرام کا فعل ہوگا، جب تک عورت اس کے ہاں رہے گی، اولاد بھی حرام کی ہوگی، ان کا یہ فعل بھی جو آپس میں ملاپ کا ہوگا، مستری کا ہوگا، یہ زنا شمار ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے جب 3 طلاقیں دے چکی ہیں تو 3 کو ایک کس طرح شمار کیا جا سکتا؟ تو بہرحال یہاں طلاق رجعی کا اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ احق، ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کو لوٹانے میں، فی ذالک، اس مدت کے اندر عدت کے اندر ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کی نیت اصلاح کی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو متعلقہ عورتوں کے خامدوں کو یہ زیادہ حق حاصل ہے
کہ وہ ان عورتوں کو واپس لوٹا دیں، ان کسی طلاق رجی کہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، بس صریح الفاظ میں دے دی، عدت شروع ہو گئی، اب اس خاوند کو حق حاصل ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے بغیر دوبارہ نکاح کیے ہوئے عورت کی طرف رجوع کرنا۔ اب رجوع کیا ہے کہ اس امر کا زبانی اظہار کر دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا اس سے مباشرت کر لے، تو یہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے رجوع کر لی۔ تو اسی طرح دوسری طلاق دینے کے بعد بھی 2 طلاقیں گٹھی دی یا 2 طلاقیں الگ الگ دے دی، اس کے بعد بھی بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عدت کے اندر ہو۔ اگر عدت گزر گئی ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد تو عورت آزاد ہو جائے گی۔ تو اب بھی گنجائش ہے، اب گنجائش اتنی ہے کہ اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب جو رجوع ہوگا عدت کے بعد جو ہے وہ رجوع نکاح کے ساتھ ہوگا۔ اس میں بھی حلالے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، 1 یا 2 طلاقیں اگر دی ہو تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اب پھر طلاق رجی جو ہے یہ طلاق بائن بن جائے گی عدت کے بعد، اب جو ہے اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں شریعت نے فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان کے خامندوں کو سمجھ آ گئی ہے، عورت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے تھا، ان ارادوا اصلاحا، اگر خاوند اصلاح کی نیت کرتے ہوں تو خاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ عورت جا کے دوسری جگہ نکاح کرے گی، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جائے جو اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے، خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر طلاق بائن ہو یعنی جدائی والی طلاق ہو جائے، خواہ 1 ہو یا 2 ہو، تو ایسی صورت میں بغیر نکاح کے رجوع ممکن نہیں ہے۔ رجوع کے لیے بہر صورت دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ نیت جدا کرنے کی ہو، الفاظ صریح نہ ہو، محض اشارے کنایے سے بھی کہہ دیا جائے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا اپنے والدین کے ہاں چلی جا، میرے گھر میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے، یا یہاں تیرے لیے اب گنجائش نہیں ہے، فلاں فلاں، یعنی یہ الفاظ اشارے میں بھی اگر کہیں، اگر اس کی نیت اس کی جدائی کی ہو تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں دوبارہ ملنے کے لیے نکاح ضروری ہے۔ اب جس میں نکاح نہیں ہے، حلالہ ہے، وہ ایک ہی صورت ہے حلالے کی، وہ صورت ہے تیسری، تینوں طلاقیں دے دی جائیں، تینوں طلاقیں گٹھی دے دی جائیں، ایک ہی مجلس میں دی جائیں، یا تینوں طلاقیں اس طرح دی جائیں کہ اس سال 1 طلاق دی، 2 سال بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر دوسری طلاق دی، 10 سال بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر تیسری طلاق دے۔ 3 طلاقیں چاہے 10 سالوں میں پوری ہوں یا 20 سالوں میں ہوں، 3 طلاقوں کے بعد عورت بالکل ختم ہو، ایک مجلس میں 3 دے دے، یا ہر مہینے 1 دے، یا 3 جو ہے وہ 10 سالوں میں دے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی 3 پوری ہو جائیں گی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، عورت جو ہے وہ عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے نکاح کرنے کی مجاز ہوگی، اور بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ دوسرا نکاح کرنے کے بعد پھر اگر وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے یا کبھی وہ اپنی زندگی میں اس کو طلاق دے دے تو پھر جا کے یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، اسے حلالہ کہتے ہیں، شرعی حلالہ یہ ہوتا ہے، تو یعنی اب جا کے وہ حلال ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ اللہ نے فرمایا کہ حقوق زوجین، میاں بیوی دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا کہ دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کا عورتوں پر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زوجین میاں بیوی ان کے اپنے اپنے دائرہ کار میں کچھ حقوق ہیں، لہٰذا انہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد تو اپنے حقوق زبردستی عورت سے وصول کرے مگر عورت کو اس کا حق نہ دے۔ مثال میں دیتا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مرد کا بھی حق رکھا ہے، عورت کا بھی حق رکھا ہے۔ وراثت ہے ہی جو والدین سے ملے، جو کسی سے ملے ہمیں وہ وراثت ہے۔ جب کسی سے مل رہی ہے، والد سے مل رہی ہے، تو جس طرح میں اس کا بیٹا ہوں تو میری بہن بھی ان کی بیٹی ہے۔ تو اگر آپ نے خود خریدا ہے تو یہ تو وراثت نہیں ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، خود رکھیں گے۔ لیکن اگر عورت کو وراثت مل رہی ہے
تو وراثت میں عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق، لہذا مرد پر لازم ہے کہ اسے یہ حق ادا کیا جائے کہ وہ عورت کو حق دے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ بیماری عام معاشرتی حقوق سے بھی محروم تھی، یہ سراسر زیادتی ہے۔ رومی اور یونانی جو ہے تاریخ گزری ہے، اس میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اس کا حق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی اسی قسم کا تاثر کا شکار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردو، جس طرح تمہارے کچھ حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، انہیں ان سے محروم نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کس فرد کو کس مقام پر رکھا ہے۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرد آدم علیہ السلام سے سب کو پیدا کیا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر بے شمار مرد و زن اللہ نے بخیر دیے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، اور دستور کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اپنے دائرۂ عمل میں حقوق اور فرائض کو بجا لو اور کسی دوسرے کا حق غصب نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم پر یہ حق ہے کہ بیوی کے لیے بھی وہی خوراک کا بندوبست کرو جیسا کہ اپنے لیے کرتے ہو۔ اب بیوی کے لیے خود جو ہے باہر سے جو ہے مرغ کھا کے آ رہا ہے، باہر جو ہے ہوٹلوں میں سے کھانا کھا کے آ رہا ہے، یا جو ہے اپنے لیے الگ کھانا پکواتا ہے اور بیوی کے لیے جو ہے وہی دال وغیرہ، یہ حق نہیں۔ جو خود اپنے لیے اچھی خوراک پسند کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی وہی پسند فرماؤ۔ اسی طرح جس معیار کا لباس خود پسند کرتے ہو، اسی معیار کا لباس عورت کو بھی دو، اور جس طرح خود تمہارا اپنا اچھا ٹھکانہ ہے، گھر ہے، اسی طرح کا گھر عورت کو بھی معقول ٹھکانہ بنا کے دو، اس کا حق مار ادا کرو۔ بہت سے لوگ عورت کا حق مار لکھوا لیتے ہیں، 5 لاکھ لکھ لو جی، 10 لاکھ لکھ لو جی، پورا مکان لکھ لو، پھر بعد میں کہتے ہیں مکان تو اس کو ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، پھر عدالتوں کے چکر اور یہ وہ۔ بھائی جب سے آپ نے لکھوا دیا یہ عورت کا ہو گیا، یہ مار عورت کا ہو گیا، اس لیے لکھواتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا لکھوانا ہے اور کیا نہیں لکھوانا۔ وہی بات وہی چیز لکھوائی جائے جو آپ دے سکتے ہیں اس کو، اور بہتر یہ ہے وہ معجل ہو جائے، مارے معجل ہو، موقع پر ہی ادا کیا جائے، مارے غیر معجل بنے ہی نہ، بعد میں عورت کے تقاضے پر ہندت طلب ادا کیا جائے گا، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا لکھایا جائے جو دے سکتے ہیں، لیکن اگر جو حق مار ہو گیا وہ عورت کا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ عورت کا ہے، چاہے وہ آپ پوری بلڈنگ لکھا دیں، پوری زمین لکھا دیں، پوری جائیداد لکھا دیں، پوری دنیا آپ کے پاس ہے، پوری دنیا لکھا دیں، وہ ساری کی ساری عورت کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کا حق مار اگر آپ نے لکھوایا تو اس کو عورت کا حق مار بھی دیا جائے، اور دوسرا اسے آزادی دو کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس رقم کو خرچ کرے، جو رقم آپ مار کی اسے دے رہے ہیں یا جو رقم مہینے کی آپ اسے دے رہے ہیں، اس کا خرچہ دے رہے ہیں، اس میں آزادی ہو، جو مرضی کرے، اپنی بہنوں کو دے دے، اپنے بھائیوں کو دے دے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، آپ کو ہی لوٹا کے واپس کر دے، آپ کی اور اپنی اولاد پر خرچ کرے، یا کسی جگہ صدقہ کر دے، جو مرضی عورت کرنا چاہے وہ اس کا اپنا حق ہے، وہ اس کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا بلا وجہ اس کو مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی جائز ضرورت کی بنا پر تنبیہ کرنا مقصود ہو تو اتنی خفیف اور کم ضربات لگاؤ کہ ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، نشان نہ بنے، اس کی اجازت ہے، فضربوہن، لیکن ناجائز مار پیٹ کرنا عورت کو حیوان کی طرح، درندوں کی طرح، یہ درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح اس سے قطع تعلقی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عورت پر بھی حق ہے کہ وہ بھی خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، سنمے وغیرہ میں نہ جائے، بازار وغیرہ میں نہ جائے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ جائز امور کے لیے بھی عورت کو اجازت دینی چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہے، نفلی روزہ، تو خاوند کی اجازت پہلے لے۔ نفلی روزے کے لیے بھی آگے تفصیلات سورہ نساء کے اندر پوری آئیں گی، تو یعنی جائز امور کے اندر بھی عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لینی، یہ دونوں کے حقوق اللہ نے بیان فرما دیے ہیں۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ دیا ہے، ایک فضیلت زیادہ دی، ٹھیک ہے، الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان سے برتر ہیں۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے،
مردوں کی برتری کی یہ بھی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں برتری دی ہے۔ اور مشقت کے کام مرد کے ذمے ہیں، مرد کے سپرد ہیں، کمانا اس کے ذمے ہے۔ عورت کا کام گھر کا کام ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، یہ کم مشقت والا کام ہے، تو لہذا مرد کو برتری حاصل ہے۔ اس کی مثال موجودہ دور میں یہ ملتی ہے کہ دنیا کی 150 سے زیادہ اقوام ہیں، ان میں سے صرف امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین جو ہے ان کو ویٹو پاور حاصل ہے، کہ یہ ویٹو والے ملک ہیں، یہ ان کو طاقت حاصل ہے۔ اسی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر مرد کو اللہ کی طرف سے ویٹو پاور حاصل ہے کہ دونوں مشورہ کریں، آپس میں مشورہ دونوں کریں گے تو مشورے کے بعد مرد کا فیصلہ نافذ ہو۔ جس طرح آپ دیکھیں ہیں ہمارے تبلیغی جماعت کے اندر یا ویسے ہی جو ہے ایک امیر ہوتا ہے، مشورہ سب کا ہوتا ہے لیکن بات امیر کی ہوتی ہے۔ تو امیر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ساتھی اور مشورہ دے گا، دوسرا اور دے گا، جس کے دل میں جو اللہ ڈالیں گے وہ مشورہ دے گا۔ لیکن امیر جو ہے جو اس کے دل میں اللہ ڈالیں گے اصل حکم اسی کا ہوگا، بات وہی ہو۔ تو اسی طرح مرد اور عورت جو ہے دونوں مل جل کے رہیں گے، مشاورت بھی ہو جائے گی، بات چیت بھی ہوتی رہے گی، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، عورت اس میں زبردستی نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ جو سارے کے سارے قوانین ہیں، اور اب تو ایک نیا قانون آ گیا یہ انہی 2-3 مہینوں میں کہ آپ کی لڑکی، آپ کی بیوی جب چاہے گھر سے جائے اور جہاں چاہے کلبوں میں جائے، ڈانس کرے، دوسرے مرد کے ساتھ نکل کے چلے جائے، جہاں مرضی رات گزار کے آ جائے، آپ اپنی بیٹی کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم کہاں گئی۔ یہ بل پاس ہو چکا ہے، ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہماری اسمبلی میں یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ اب بغیرتی کا یہ نیا قانون دیکھیں کہ جو ہے جس میں آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، کسی کو نہیں پوچھ سکتے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے آپ اس کو ماریں گے یا آپ اس پر زبردستی کریں گے، وہ جا کے تھانے میں رپورٹ لکھائے گی کہ میرا والد یا میرا بھائی مجھے یہ پوچھ رہا ہے یا مجھے یہ تنگ کر رہا ہے، اسی وقت پولیس اٹھائے گی، آپ کو لے جائے گی اور کئی ہزار کئی لاکھ جرمانہ بھی ہوگا اور کئی سال آپ کو قید بھی ہوگا۔ یہ تو اسلام تھا کہ ہم اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، تو یہاں جو ہے یورپ کے قانون، ایسے قانون اندھے قانون تو یورپ میں بھی نہیں ہیں، تو جو ہمارے ہاں جو ہے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حکومت کا کئی بڑے کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ یہ قانون بھی پاس ہو گیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے، مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان کو ویٹو پاور حاصل ہے، فیصلہ انہی کا ہو۔ اب مرد ہے، مرد کمائی کر کے لاتا ہے، اسے پتہ ہے اس مہینے میرے پاس گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ اب عورت کہتی ہے بھئی فریج لے کے آنی ہے یا فلاں کام کرنا ہے، وہ اس کو مجبور کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے صبر کر لو، ابھی 2-3 مہینے پیسے جوڑتے ہیں یا اگلے سال لیں گے، ٹھیک ہے، حکم تو مرد کا چلے گا، گھر میں نگران وہ ہے۔ مرد کے بارے میں فرمایا گا کہ وہ خرچ کرتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے، تو اس میں یہ حق مرد کے اوپر ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے ماتحت ہو کے رہے۔ تو اسی طرح یہاں بیدیہ عقدۃ النکاح فرمایا، آخری بات کہ نکاح کا جو عقدہ ہے، نکاح اور طلاق کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا بیدیہ، ہم نے اس خاوند کے ہاتھ میں دے دیا۔ دیکھ لیں یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ نے طلاق کا مسئلہ خاوند کو دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا۔ اب ہمارے ہاں لبرل اور آزاد عورتیں جو موم بتی فیشن عورتیں جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتی ہیں، دیکھو جی خاوند کو یہ حق دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں حق دیا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ میں عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کو طلاق دے۔ اب وہاں نتیجہ کیا نکلا، 50% سے زیادہ طلاقیں جو ہے وہ ہونے لگی۔ عورت کے پاس تو ضبط ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، مرد کے پاس پھر حوصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مسئلہ عورت اس کو تنگ کر رہی ہے، وہ 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال بھی چلا لیتا ہے مجبوری میں، آخر جا کے وہ طلاق دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ جو ہے بے صبرے مرد بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے، بعد میں صبر کر لے کہ فوراً جذبے میں آ جاتی ہے، نیک جذبہ بھی اس میں جلدی پیدا ہوتا ہے، برا جذبہ بھی اس میں جلدی پیدا ہو جاتا ہے، فوراً آئے گی، فوراً غصہ آیا، فوراً اگر اس کے ہاتھ میں طلاق ہوتی ہے تو فوراً طلاق دے دے گی، کوئی نہیں سوچے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا بیدیہ عقدۃ النکاح، نکاح کا جو عقدہ ہے، نکاح کی جو گرہ ہے
اور طلاق کی جو گرہ ہے یہ ہم نے بیدی ہی اس مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب جہاں جہاں جن ملکوں میں عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا، وہاں جا کے آپ دیکھیں ان کی طلاق کی جو شرح ہے، جو طلاقیں ہیں وہ 100 میں سے 70 اور 80 طلاقیں جو ہے وہ عورتوں کی طرف سے فوراً دی جا رہی ہیں۔ وہاں شرح ایک کھیل بن کے رہ گیا ہے، معمولی بات پر جو ہے وہ عورت طلاقیں دے رہی ہے۔ میرا خاوند سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہے، اس بات پر بھی طلاق ہوئی ہے۔ میں جو ہے میرے کتے سے محبت نہیں کرتا، میرا کتا اس کو پسند نہیں ہے، اس پر بھی جا کے بیوی نے خاوند کو طلاق دے دی۔ تو یعنی یہ کھیل بنا دیا ان ملکوں میں۔ تو بہرحال یہ اس مساوات کا نتیجہ ہے جو عورت کو مرد کے برابر کرنے چلے ہیں۔ یاد رکھیں عورت مرد کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، مردوں کے اپنے حقوق ہیں۔ مردوں کو چاہیے عورتوں کے حقوق ادا کریں، عورتوں کو چاہیے مردوں کے حقوق ادا کریں۔ اس سب کے بعد اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت دی، مردوں کو ایک درجہ برتری عطا فرمائی ہے۔ تو مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر برابر کرو گے تو اسی مساوات کو آپ دیکھیں دفتروں میں اور فوج میں ہر جگہ عورتوں کو ملازمت دی جا رہی ہے۔ حالانکہ آج دیکھیں آج کل سعودی حکومت جو ہے وہ یورپ اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہی، سینمے کھول رہی ہے۔ اور نئی چیز جو اسی دو تین مہینوں کے اندر سعودی حکومت نے کی ہے وہ کیا کی ہے کہ حرم کے اندر بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر پہلے مرد فوجی ہوتے تھے، مرد فوجی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے ارد گرد امام کے ارد گرد بھی مرد فوجی کھڑے ہوتے ہیں اور تاکہ امام کی حفاظت کی جائے، بیت اللہ کی نگرانی کی جائے، کوئی بیت اللہ کو اور غلاف کعبہ کو یا وہاں حجر اسود لگا ہوتا ہے، مقام ابراہیم ہے، دوسری چیزیں ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ہر جگہ فوجی۔ اب انہوں نے عورتوں کی جو فوج ہے وہ بھی بھرتی کر دی۔ یعنی سعودیہ کا نیا کارنامہ دیکھیں کہ عورتوں کی فوج، چلو باہر وہ اپنے فوجی بھرتی کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، حرم کے اندر بھی انہوں نے عورتوں کی فوجی کھڑے کر دی۔ تو یعنی یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کے چھوڑ کے حضور کی مخالفت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ عورت اور مرد کو کیا ہے جی برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں، مساوات قائم کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ مرد کو اللہ نے قوامین بنایا ہے اور مرد کو اللہ نے نکاح کا بھی اختیار دیا ہے، مرد کو اللہ نے طلاق کا بھی اختیار دیا ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مرد کے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ چونکہ مرد ایک طاقتور ہے، ٹھیک ہے، مرد کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، مرد کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور مرد کے اندر گھبراہٹ کم آتی ہے، غم اور اس چیزوں کو مرد کم اپنے اوپر لیتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو اگر یہی کام سپرد کر دی جائیں تو عورت بہک جائے گی، عورت ڈر جائے گی، عورت کے اوپر دباؤ آ جائے گا، عورت اس کام کا فیصلہ نہیں لے سکے گی۔ یہ سارے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آخر میں واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کمال قوت کا مالک ہے، زبردست ہے، اس کو کوئی زیر دست نہیں کر سکتا، اور حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، لہذا اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کے احکام سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ قرآن و سنت کو ہمیں بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات نصیب فرمائیے۔ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، مقروضوں کے قرض پورے کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ ظالموں سے ان کو نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو اسیرین ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو عزت والی، وقار والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر والی موت نصیب فرمائیے، شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا